تو وہ رب اپنے بندوں سے یہ بھی تو فرماتا ہے کہ میرے بندو تم میری مانو اور مجھ سے مانگو، جب تم میری مان کر مجھ سے مانگو گے تو میں بھی تمہاری مان جاؤں گا۔ لیکن یہ عجیب ایک فلسفہ ہے، ایک عجیب بے تک کی منطق ہے ہمارے لوگوں کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم تیری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس ہم تجھ سے صرف مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 پارہ نمبر 8 لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ ادعو دعا کرو، ربکم اپنے رب سے، تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ اور آہستہ آہستہ، انہو بے شک وہ، لا یحب دوست نہیں رکھتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ معزز ناظرین کرام، مختصر آیت مبارکہ ہے۔ آیت مبارکہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو مضمون بیان فرمایا، 6 مختلف جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، عظمت کو بیان فرمایا، توحید کو بیان فرمایا، وجود کو بیان فرمایا۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے اپنی قوت تخلیق کو بیان فرما کر۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوا، تو اسی کے ساتھ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے الگ تھلگ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کائنات بنانے کے بعد کائنات سے کٹ آف ہو گیا ہے، اس نے کائنات سے اپنا سلسلہ منقطع کر دیا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ جب وہ اس کائنات کو حکم دے گا، یہ کائنات آنن فانن تباہ ہو جائے گی اور قیامت بپا ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ۔ یہاں 2 باتیں اللہ پاک نے انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی، حکم دیا، اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اپنے رب سے مانگو۔ رب سے مانگو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری پکار سنے گا، تمہیں عطا فرمائے گا۔ تم اپنے رب سے مانگو۔ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، انہیں اپنے اندر ہی غور کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی ہمارے اندر قصور نہ ہو، کوئی ہمارے اندر کوتاہی نہ ہو، کوئی ہمارے اندر غلطی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا رزق حرام کا ہو، اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ اسی طرح اگر کسی انسان کا دل دعا کے اندر مشغول نہ ہو بلکہ دائیں بائیں ہو، یعنی لاپرواہی کے ساتھ وہ دعائیں مانگ رہا ہو، تو لاپرواہی کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، غافل دل کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو پوری توجہ کے ساتھ، ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ ایک اور انتہائی اہم بات دعا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور گریہ و زاری کے ساتھ اور بہتی ہوئی برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، اور اگر کسی انسان کو رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا کر اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جائے تو اپنے آپ کو مکمل عاجز، مکمل محتاج مانا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہوں۔ وہی میری فریاد کو سنے گا، وہی میری پکار کو سنے گا، اور اپنے آپ کو عاجز محتاج مان کر اور اس کو حقیقی قادر مان کر، حقیقی فرما روا مان کر، حقیقی خالق اور حاکم مان کر۔ یہ دونوں باتیں پچھلی آیت کے اندر واضح ہو چکی ہیں کہ خالق بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قوت خلق اور قوت حکم کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ کے مقام کو، اللہ تعالیٰ کی بلندی کو اپنے
پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کے لیے یہاں دو انتہائی اہم شرطیں بیان فرما دیں۔ ایک تو فرمایا تضرعاً، اس کا مطلب یہ بنے گا گڑ گڑاتے ہوئے، مطلب روتے ہوئے۔ جب انسان روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کو بڑے قریب سے ہو کے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، اسے عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری شرط اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی وخفیہ، آہستہ آہستہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا جب مانگو تو اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کرنا اس مقصد کے لیے کہ میں اپنی پکار لوگوں کو سنا رہا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ ریا ہے۔ یہاں ذکر بالجہر یا دعا بالجہر کی مخالفت نہیں کی گئی، اس کی ممانعت نہیں کی جا رہی۔ دعا ضرور مانگو، دعا مانگو تو اس میں نمود و نمائش کا پہلو نہ ہو، یعنی بآواز بلند دعا اس لیے کرنا کہ اس کے ساتھ لوگ مجھے اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب بندہ سمجھ لیں۔ بعض لوگ دعاؤں کے اندر بڑی نمود و نمائش سے کام لیتے ہیں، مثلا ایسے ہاتھ کو اوپر کی طرف اٹھا لینا اور اونچے ہاتھ، بہت لمبے، بہت بلندی کی طرف ہاتھوں کو اٹھا لینا، کھلے ایسے ہاتھ چھوڑ دینا، ایسے کوئی بڑی، یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں لوگ بڑی ایکٹنگ سے کام لیتے ہیں، لوگ بڑی مکاری سے کام لیتے ہیں۔ اسی انداز کو دیکھ کر لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی ایکٹنگ سے روکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو ایک تو تمہارا گریہ ہونا چاہیے، کیونکہ رونا، بعض لوگ رونا بھی دل سے نہیں رو رہے ہوتے، ان کا رونا دل سے نہیں ہوتا، ان کا رونا اوپر اوپر سے ہوتا ہے، وہ محض دکھلاوے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، محض دکھلاوے کے لیے اپنی آواز کو اونچا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی آواز اونچی ہو تو یہ منع بھی نہیں کیا جا رہا، مگر آواز اونچی ہو تو ریاکاری نہ ہو۔ یہاں جو شرط ہے بطور خاص وہ ہے کہ خفیہ طور پر دعا کرو۔ خفیہ طور پر دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نمود و نمائش سے پاک ہو کر دعا کرو۔ مین جو بات ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ تمہاری دعا کے اندر کہیں نمود و نمائش کی ملاوٹ نہ ہو جائے، ورنہ تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ رد فرما دے گا۔ دعاؤں کے رد ہونے کی ایک اور بہت بڑی جو وجہ بنتی ہے وہ یہ بھی بنتی ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہوتی، یعنی ایک انسان کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گی، اس کے لیے ابھی وہ چیز درست نہیں رہے گی، اس کے لیے ابھی وہ چیز مناسب نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے مگر تاخیر کے ساتھ دیتا ہے۔ تو بعض لوگ اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری فریاد کو سن ہی نہیں رہا، اوپر سے شیطان کے حملے بھی ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھو خدا تو ہے ہی کوئی نہیں، خدا ہوتا تو تمہیں عطا فرما دیتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مانگتے رہنا چاہیے، ہمیں قبولیت نظر آئے یا ہمیں قبولیت نظر نہ آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر پوری طرح ایمان رکھتے ہوئے ہمیں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کی دعائیں قبول نہ بھی ہوں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندے کو ضرور دے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج ہمیں ان تمام دعاؤں کا صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتا، ہماری ایک بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، آج ہمیں اس کا صلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں عطا فرماتا، کیونکہ جو دنیا کے اندر دعائیں قبول ہو گئیں وہ تو دنیا میں رہ جائیں گی، مگر جب اجر نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا اجر جب آخرت کے اندر انسان کو عطا کیا جائے گا تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے تمام دعاؤں کا صلہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ اب یہ جملہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا، اپنے رب سے مانگو، یہاں اپنائیت کا بھی احساس دلایا، اپنے رب سے مانگو، اور مانگو کس طرح؟ گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ خفیہ طور پر، دل سے مانگو، دل سے، دل سے مانگو، آواز چاہے تمہاری اونچی ہو یا آواز چاہے تمہاری نیچی ہو، مانگو تو دل سے مانگو، اپنی روح سے مانگو۔
اپنے اندر سے مانگو، صرف تمہارا تن نہ مانگ رہا ہو بلکہ تمہارا من بھی مانگ رہا ہو۔ جب تن سے اور من سے اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری فریاد ضرور پوری فرمائے گا۔ یہاں ایک بات اور بھی چلتے چلتے کہتا چلوں کہ کچھ لوگ اس بات پر تو بڑا اصرار کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ابھی ہماری فریاد پوری کر، مگر ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو وہ رب اپنے بندوں سے یہ بھی تو فرماتا ہے کہ میرے بندو تم میری مانو اور مجھ سے مانگو، جب تم میری مان کر مجھ سے مانگو گے تو میں بھی تمہاری مان جاؤں گا۔ لیکن یہ عجیب ایک فلسفہ ہے، ایک عجیب بے تک کی منطق ہے ہمارے لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس ہم تجھ سے صرف مانگنے کے لیے تیار ہیں، تیری بات کو ماننے کے لیے، تیرے حکم کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، بس ہم تجھ سے صرف مانگنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں دے، تو ہماری بات مان، ہم تیری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ یہ ہے وہ عجیب اور بے تک کی منطق جو ہم دعاؤں کے سلسلے میں چلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری ٹکڑے کے اندر ارشاد فرمایا انہو لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو اپنا دوست نہیں رکھتا۔ یہاں حد سے بڑھنا کیا ہے؟ بعض لوگ مانگتے ہیں اور وہ مانگنے کے اندر حدود کو ہی پھلانگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسی دعائیں جو غیر شرعی ہیں، شریعت جن دعاؤں کی اجازت ہی نہیں دیتی، مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اے باری تعالیٰ مجھے شراب پلا، اے باری تعالیٰ مجھے حرام کی روزی دے، اے باری تعالیٰ مجھے جھوٹ بولنے کا طریقہ سکھا۔ اب یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو معتدین کے زمرے میں آتی ہیں، حد سے بڑھنا ہے یہ۔ جب اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ پھر حد سے کراس کر جاتا ہے، حد کو پھلانگ جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہوتا تو ہماری دعائیں قبول کر لیتا، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو اپنا دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت مبارکہ کے بعد جو اگلی آیت مبارکہ آ رہی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56، وہاں اللہ کریم نے یہی مضمون قائم رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں اللہ پاک نے اور بھی ارشاد فرما دیں۔ ایک تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، وَلَا تُفْسِدُوا اور تم فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد۔ اگر زمین کے اوپر کوئی نبی تشریف لے آیا ہے، اب نبی کی تشریف آوری کے بعد اس نبی کا انکار کرنا یہ ہے فساد، اصلاح کے بعد یہ فساد ہے۔ اسی طرح ایک فساد کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان نے زمین کے اوپر عدل قائم ہو گیا اور اس کے بعد اس نے ظلم شروع کر دیا۔ اسی طرح زمین کے اوپر بے پردگی ختم ہو گئی اور اس نے پھر بے پردگی کو شروع کر دیا۔ اسی طرح زمین کے اوپر اللہ کا نظام، اللہ کا دین پوری طرح قائم ہو گیا اور اس نے پھر بگاڑ کی کوشش شروع کر دی، نافرمانی کی کوشش شروع کر دی۔ اسی طرح کسی انسان نے ہدایت کو قبول کر لیا، ہدایت قبول کرنے کے بعد وہ پھر اس نے ہدایت کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہاں پر بڑی اہم بات کہ زمین میں اصلاح کے بعد جب اصلاح ہو جائے، جب اللہ کا نظام قائم ہو جائے، جب عدل قائم ہو جائے، جب سچ کا ہر طرف سویرا قائم ہو جائے، جب ہر طرف امن کی فضا قائم ہو جائے، تو پھر زمین کے اوپر بد امنی نہ پھیلاؤ، پھر لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو، پھر دنگا و فساد میں مبتلا نہ ہو جاؤ، پھر قتل و غارت گری خون ریزی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پوری طرح سے اپنا لو۔ ایک مرتبہ زمین کے اوپر اصلاح آ جائے تو اب اس اصلاح کے آ جانے کے بعد کسی بھی بگاڑ کے پہلو کی طرف مت جاؤ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس سے مانگو۔ یہاں پھر اللہ پاک نے حکم دیا اس سے مانگو۔ پچھلی آیت کے اندر دو لفظ تھے تضرعا وخفیہ، یہاں بھی اللہ پاک نے دو اور لفظوں کا اضافہ فرمایا، ایک فرمایا خوف اور ایک فرمایا طمع، امید۔ خوف کا معنی ڈر، اللہ تعالیٰ سے مانگو ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے مانگو امید رکھتے ہوئے۔ اب یہ خوف اور امید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر تمہارے دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید تمہارے دل میں ہو۔
یعنی ادھر ایک طرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہو اور ادھر ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو، اس خوف اور طمع کی درمیانی کیفیت کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا یہ بھی غلط ہے، اور دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ ان دونوں کی درمیانی حالت کا، درمیانی کیفیت کا، ایک طرف خوف ہو ایک طرف طمع ہو، ڈرنا بھی اسی سے ہے، امید بھی اسی سے رکھنی ہے، اس سے ڈر کر کہیں اور نہیں جانا، اس سے ڈر کر اسی سے رحمت کی امید رکھنی ہے۔ تو وہ فرماتا ہے مانگو، خوف اور طمع کی کیفیات سے سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان بے شک رحمت اللہ، اللہ کی رحمت قریب ہے من المحسنین، نیکوکاروں کے۔ یہاں اللہ کریم نے ایک اور حقیقت کو واضح کر دیا، اللہ کی رحمت کے حقیقی حقدار صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک کاموں کو، اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے نیک کاموں کو اختیار کرتے ہیں، جنہوں نے نیکی کو اپنا لیا، جنہوں نے اطاعت کو اپنا شعار بنا لیا، جنہوں نے اللہ کی بندگی کا راستہ اپنا لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ دور ہو گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔